السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں آپ سے 3 خبروں میں بات کریں گے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ مریم کے ہیلی کاپٹر کا شور تو تھا ہی، لیکن مریم کی گاڑی کے ٹائروں کا بھی بڑا شور مچا ہوا ہے۔ یہ ساری سٹوری کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے ملک کے 5 معروف اینکرز کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ یہ بائیکاٹ کیوں کیا گیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان کو جیل میں کسی نے بھیجا ہے ایک گھڑی کا تحفہ۔ آپ کو پتہ ہے گھڑی تو اپنے کپتان کی چھیڑ ہے، تو یہ کس نے بھیجا ہے اور کیوں چھیڑا ہے کپتان کو، اس پہ بات کریں گے۔ تو چلیں جی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم مریم نواز شریف سے۔ اچھا جی، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، جس دن سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں، پہلا موقع ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بھی بنی ہیں۔ اور جس دن سے وہ آئی ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مسلسل کام کر رہی ہیں۔ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی مریم نواز شریف جو ہے وہ فارغ بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، یا ایون آفس ورک کرتی نظر نہیں آئے گی۔ وہ کنٹینیوسلی موونگ حالت میں ہیں۔ ایک دن وہ اعلان کرتی ہیں کہ جی سرکاری اسپتال بنے گا کینسر کا، اور اگلے دن پتہ چلتا ہے جی انہوں نے جگہ بھی ایلوکیٹ کر لی اور وہاں پہ کام بھی شروع کرا دیا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے پورے صوبے کی کئی ہزار کلومیٹر سڑکیں جو ہے وہ بننا، ان کی تعمیر و مرمت کا آرڈر دے دیا ہے۔ اور اب پتہ چلتا ہے کہ جی ان کو ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے 6 ماہ کی، کہ 6 ماہ کے اندر اندر یہ مکمل کیا جائے گا۔ پھر بہت سارے کام ایسے ہیں جو انہوں نے کر بھی دیے ہیں، مثلا مختلف اسپتالوں میں، رورل ہیلتھ یونٹس میں، وہاں پہ علاج معالجہ ٹیسٹ ہر چیز فری کرنا۔ پھر اوپر سے مہنگائی بھی ہے، وہ رمضان بازار، یہ وہ بھی سارا کچھ کر رہی ہیں۔ تو بہت کچھ 1 لاکھ گھروں کا منصوبہ بھی ہے ان کا، اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ تو وہ کنٹینیوسلی کام کری جا رہی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ان کو بہت ساری ٹرولنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں تو اس کو ٹرولنگ ہی کہوں گا، اس لیے کہ جب کوئی بندہ کام کرتا ہے اور اس کام کا توڑ ان کے مخالفین کے پاس نہ ہو، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ الزام لگائیں گے، اس بندے کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہی مریم نواز شریف کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے پتہ چلا جی مریم نواز شریف کو شاندانہ گلزار نے کہ میں نے آڈیو سنی ہے، مریم کہہ رہی ہے کہ ضلع شاہ کے قتل کا گاڑی میں یوں کرو ووں کرو۔ حالانکہ وہ تو CCTV فوٹیج شامل ہے، سامنے ہر چیز ریکارڈ پہ ہے کہ ضلع شاہ PTI کے رہنما کی گاڑی کے نیچے آ کے مرا۔ یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے، ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جی اس نے بات کر دی، وہ جو اصل خبر ہے وہ کسی تک نہیں پہنچنی، وہ جو اس نے بات کر دی وہ لاکھوں لوگوں تک راتوں رات پھر گئی، ہو مریم نے یہ کر دیا، مریم نے بندہ مروا دیا۔ اچھا جی، پھر جناب مریم نے کہا ہے کہ جی میں جو ہے وہ جاتی عمرہ سے ہیلی کاپٹر پر جو چیف منسٹر آفس جایا کروں گی، اور ساتھ ہی اس خبر کو بظاہر ریزنیبل یا سچ لگے اس کے وہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایڈ کر دیا کہ مریم نے کہا ہے کہ میرے جانے سے روٹ لگتا ہے، لوگ بڑے خراب ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی خاطر جو نہیں میں اس طرح کروں گی، تاکہ یہ پتہ لگے کہ خبر یہ درست ہے۔ اچھا، اب اس خبر کی 2 جگہ سے تردید ہوئی۔ ایک تو تردید کی جو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب، انہوں نے، اور پھر اس کے بعد مریم نواز نے خود ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے جو نہیں ہے وہ اس کے ساتھ انہوں نے لکھا، اس کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کو کہ جی یہ فالس نیوز ہے، اور وہ خبر مطلب جیو جیسے ادارے پر بھی چل گئی، ہیلی کاپٹر والی، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ جاتی ہیں اپنے آفس سے، جاتی عمرہ سے آفس، تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ لاہور کا بہت ساری انتہائی رش والی سڑکیں راستے میں آتی ہیں، ٹریفک کا پرابلم ہو سکتا ہے، سیکیورٹی تھریٹس ان کے لیے موجود ہیں۔ اور پھر جو عموماً عمران خان کے ہیلی کاپٹر کے استعمال پہ لوگ کہتے ہیں جی اس کا استحقاق ہے وہ کر سکتا ہے، تو استحقاق تو چیف منسٹر کا بھی ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے جی میں نہیں کرتی، مجھے کوئی شوق نہیں ہیلی کاپٹر میں پھرنے کا۔ اور یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے۔ اور عمران خان صاحب کی سچویشن یہ تھی کہ رستے میں کوئی ٹریفک نہیں تھا، وہ اگر بنی گالہ سے نکلتے اور پرائم منسٹر آفس میں جاتے تو ان کو 5 نہیں تو 7 منٹ لگتے تھے، رستے میں کوئی ٹریفک بھی نہیں تھا، زیادہ رستہ ہی ریڈ زون کا تھا، لیکن وہ بھائی صاحب تو ہیلی کاپٹر سے نیچے ہی نہیں اترے۔ پھر ہم یہ کہیں استحقاق کی بات کریں تو جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے تو ان کا استحقاق بھی نہیں رہا تھا، اس کے باوجود وہ پنجاب اور KP کے 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی، وہ ہیلی کاپٹر لے کے گھومتے رہے۔ اس سے پہلے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے اور KP میں ان کی حکومت تھی، میں آپ کو 2013 سے 18 کی بات کر رہا ہوں، تو اس دوران وہ ہیلی کاپٹر لے کے پھرتے رہے۔ وہ نیب میں کیس آیا تو انہوں نے KP اسمبلی میں یہ ایک قانون بنوا دیا پچھلی تاریخوں سے کہ یہ پچھلی تاریخوں سے بھی اس ہیلی کاپٹر کے ناجائز استعمال کا پوچھا نہیں جا سکتا۔
تو حالانکہ مطلب خود وہ اتنی بڑی واردات کرتے ہیں، لیکن دوسرا بندہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر استعمال ہی نہیں کر رہا گھر آنے جانے کے، لیکن کہہ دیا گیا اور ساتھ ایسے طریقے سے کہا گیا کہ وہ سچ لگے. اچھا جی، پھر اس طرح ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش. پھر دوسرا جی کہ جی وہ مریم نواز کی گاڑی کے ٹائر جو ہیں وہ اتنے لاکھ روپے کے وہ چینج ہوں گے. اب بھائی بالکل سمپل سی بات ہے، جتنے بھی پاکستان کی اہم شخصیات ہیں، حکومتی ہوں، عدالتی ہوں، فوجی ہوں، ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں. بلٹ پروف جو گاڑی ہوتی ہے وہ عام گاڑی سے کئی گنا زیادہ وزنی ہوتی ہے. اس میں جو ٹائر جلتے ہیں وہ انتہائی اسپیشل ٹائر ڈلتے ہیں، وہ عام ٹائر نہیں ڈلتے. بڑی گاڑیوں کے ویسے ہی بڑے مہنگے ٹائر ہوتے ہیں، اوپر جو اسپیشل ٹائر تو اور زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. پھر ان کی لائف بہت کم ہوتی ہے، وہ اتنی ہیوی گاڑی ہوتی ہے کہ اس کو ٹائر جب وہ لے کے چلتے ہیں تو مطلب 10-15 ہزار کلومیٹر کے بعد غالباً وہ چینج کرنے پڑتے ہیں، یا میکسیمم 20 پہ، مجھے اب یہ ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن یہی 10-20 ہزار کلومیٹر کے بعد چینج کرنا پڑتے ہیں. وہ ہماری گاڑیوں کی طرح 50,000 یا لاکھ کلومیٹر پر نہیں چینج ہوتے. اور یہ کوئی مریم کے لیے تو نہیں ہو رہا، یہ تو ہر وزیر اعلیٰ کے لیے ہوتا ہے، ہر جو امپورٹنٹ شخصیت ہے اس کے لیے ہوتا ہے، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو. جو حکومت میں نہیں ہوتے، جو آئینی عہدیدار ہیں ملک کے، ریاستی عہدیدار ہیں، ان کے پاس بھی جو بلٹ پروف گاڑیاں ان پہ بھی ہوتے ہیں. تو کوئی انوکھا کام تو نہیں ہو رہا، لیکن شور مچا دے کہ ہائے 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 مریم جو ہے وہ بس بڑا ظلم کر گئی اس قوم کے ساتھ. اب معاملہ صرف اتنا سے جی وہ قوم کے لیے کر رہی ہے کام، اپنے صوبے کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے سیاسی مخالفین کے پاس اس کام کے بدلے میں اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو کبھی یہ کہہ دینا کہ جی یہ وہ قتل اس نے کروا دیا ذل شاہ کو، کبھی یہ کہہ دینا کہ جس کی گاڑی کے ٹائر بڑے مہنگے آ گئے ہیں، کبھی یہ کہہ دینا ہائے یہ اب ہیلی کاپٹر استعمال کرے گی. اور تو اور وہ شیر افضل مروت صاحب نے کہہ دیا کہ جی مجھے قتل کروانے کے لیے مریم نے بھارت کے جندال کے ذریعے ساؤتھ افریقہ میں سپاری دے دی ہے. سبحان اللہ، کہ مریم تو وہ قاتلہ ہے، اور مریم جو نہیں اس نے پہلے بھی قتل کرے ہیں، وہ شیر افضل مروت کو کرانے والی ہے، وہ ہیلی کاپٹر تو ٹائر تو یہ تو وہ. ایک طوفان ہے بدتمیزی، صرف اس لیے کہ وہ ان کو ڈٹریکٹ کیا جا سکے، ان کی توجہ ہٹائی جا سکے، ان کی پرفارمنس پر جو اگر وہ کسی کو کچھ ریلیف مل رہا ہے پبلک کو تو اس سے ہٹایا جا سکے اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ ڈائیورٹ کی جا سکے. تو یہ وہ کھیل ہے جس کی پی ٹی آئی بڑی ماہر ہے. لیکن بہرحال ابھی تک وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی پٹڑی سے اتری نہیں ہے ان چکروں میں آ کے. تو اللہ کرے لگی رہے، اگر وہ صوبے کی بہتری کے لیے کام کرتے تو یقیناً ہم ان کی تعریف کریں گے، جہاں پہ وہ غلط ہوں گی ہم ان پہ تنقید بھی کریں گے. اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. عمران خان صاحب کا جو دور حکومت تھا جی، وہ اگر عملاً دیکھا جائے تو وہ صحافیوں کے لیے شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے برا دور تھا. جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو اچانک جو نیوز چینلز تھے ان کی ایک پالیسی بدلی گئی، ان کو جو اشتہار سرکاری جاری ہوتے تھے، یعنی کہ وہ پہلے وہ ہوتا تھا کہ انٹرٹینمنٹ چینلز کو کم ہوتے تھے، نیوز چینل کو زیادہ ہوتے تھے. تو عمران خان صاحب نے چونکہ نیوز چینلز کو اپنی گرپ میں رکھنا تھا تو انہوں نے وہ پالیسی الٹا دی اور نیوز چینلز کے کم کر دیے، باقی زیادہ کر دیے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اخبارات اور چینل چلے گئے کرائسس میں. اب پھر وہی چینل زندہ رہا جس نے عمران خان کے گن گائے، جس نے نہیں گن گائے اس کی چھٹی ہو گئی. یعنی کہ زندہ رہنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ بند ہو گئے، مقصد یہ ہے کہ بھئی وہ چلنے کے قابل نہ رہے ہیں. اگر آپ مجھے یاد ہے کہ تمام بڑے بڑے چینلز نے اپنے ابو 50% جو سٹاف ہیں ان کو اس وجہ سے نوکریوں سے نکال دیا کہ چینل کے مالی حالات ہی ٹھیک نہیں تھے یا اخبار کے. اچھا جی، پھر جو بچ گئے ان کی تنخواہوں پہ کہیں 50% کاٹ، کہیں پہ 40% کاٹ، کہیں پہ 30% کاٹ لگا. میں بھی ایک چینل میں تھا، وہاں پہ میری تنخواہ میں بھی کٹ لگا. تو سر جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا تو وہاں پہ یہ پوزیشن تھی کہ یہ کہا جاتا تھا یہ مثبت رپورٹنگ کرنی ہے. 6 مہینے تک تو عمران خان کی طرف دیکھے بھی کوئی نہ، یہ سچویشن تھی. حالانکہ پہلے 100 دن کے اندر موصوف نے ملک کی ایسی تیسی پھیدی خزانے کو. 24 ارب ڈالر سے 8 ارب ڈالر پہ لے آئے تھے. جب وہ آئے تھے تو زر مبادلہ کے ذخائر 24 ارب ڈالر تھے. لیکن جی مثبت رپورٹنگ کرنی تھی، اس لیے کہ وہ جناب ریاست کے لاڈلے تھے اس وقت، اور ہر چیز عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، میڈیا سب ان کے ساتھ تھا. تو صحافی جو تھے ان کی تو جگہ ہی کوئی نہیں تھی. اور ان کے دور میں آپ اگر کسی بھی پریس کلب میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں جا کے لاہور پریس کلب، کراچی پریس کلب، اسلام آباد نیشنل پریس کلب، کہ ان پریس کلبز میں ایک ہجوم ہوتا تھا شام کو بے روزگار صحافیوں کا. اس لیے کہ عمران خان صاحب کے دور میں بہت سارے صحافیوں کی نوکریاں چھینی گئیں. ان کو کچھ ان کے حالات مالی اتنے خراب کر دیے کہ ان کو نکالنے پڑے. باقی انہوں نے ٹارگٹ کر کے نکلوائے. تمام
معروف اینکرز جن میں آپ طلعت حسین کو لے لیجئے، نصرت جاوید کو لے لیجئے، ان تمام لوگوں کو آفر کروایا گیا، اور پھر یہ پابندی بھی لگائی گئی دوسرے چینلز پہ کہ جی آپ نے ان کو نہیں لینا، اس لیے کہ ان کی شکلیں پسند نہیں تھی۔ اور پھر تو اس حد تک بھی یہ لوگ آگے بڑھے کہ انہوں نے ایک فہرست جاری کی اینکرز کی اور صحافیوں کی کہ جی یہ لوگ ہیں جن کی ایسی کی تیسی کرنی ہے، اور وہ باقاعدہ ٹویٹر پہ وہ لسٹیں شیئر کی گئیں تصویروں کے ساتھ کہ یہ ان صحافیوں کو ہم نے ٹارگٹ بنانا ہے۔ یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید کرنا تو دور کی بات ہے، جو ان کے حق میں اگر نہیں ہے نا تو اس کو انہوں نے جینے نہیں دیا۔ یہ ان کے حالات تھے۔ اچھا، ابھی اپوزیشن میں ہیں، حالات ابھی بھی ان کے یہی ہیں، ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم نہیں چلنے دیں گے وہ نہیں چلے گا۔ ایک لسٹ جاری کی ہے جی، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں اتنے پھڈے ہوئے، وکیل سیاستدانوں سے لڑے، سیاستدان وکیلوں سے لڑے، کوئی 10 گروپ آپس میں لڑے چینل کی ٹکٹوں پر۔ ایک نقطے پہ سارے متفق تھے کہ جی یہ 5 اینکر جو ہیں نا ان کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی گئی وہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ 5 اینکرز ہیں، ایک کامران شاہد، دوسرے عادل شاہ زیب، تیسرے منیب فاروق، چوتھے شاہ زیب خانزادہ، اور 5ویں سلیم صافی، کہ جی پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں جی ان 5 اینکرز کا بائیکاٹ کریں گے۔ ویری گڈ، بہت اچھے۔ دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، ادھر سے شیر افضل مروت صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے جہاں پہ بائیکاٹ کا اعلان ہوا، اور رات کو پھر انہی 5 اینکروں میں سے ایک اینکر شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں موجود تھے۔ یعنی کہ شام دن کو خود ہی ایک پریس ریلیز جاری کروا کے شام کو انہی اینکر کے پروگرام میں پہنچ گئے، تو بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ، کر دیں بائیکاٹ۔ اچھا، یہ 1000 مرتبہ بائیکاٹ کریں، ان 5 اینکروں کو ایک ٹکے کا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بات ایک مینٹیلٹی کی ہے کہ یہ مینٹیلٹی کیا ہے، حکومت میں ہوں گے تب بھی جو اپنی مرضی کے صحافی نہیں ہوں گے ان کو جینے نہیں دینا، اور جب حکومت میں نہیں ہوں گے تب بھی نہیں جینے دینا، حکومت میں ہوں گے تب بھی نہیں جینے دینا۔ تو یہ ان کی ایک سچویشن ہے، ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اب آتے ہیں ہم اس خبر کی طرف جو بڑی ہی دلچسپ بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے۔ دلچسپ اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب گھڑی کے کیس میں اندر ہیں، مطلب توشہ خانہ کے کیس میں نا، گھڑی تو توشہ خانہ کی تھی، تو وہ گھڑی تو ان کی بنی ہوئی ہے چھیڑ، بلکہ ان کی کیا بنی ہوئی ہے، ساری پی ٹی آئی کی بنی ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی ہو یا کے پی ہو، کہیں پہ بھی ہو، جب جہاں پہ پی ٹی آئی والے لوگ جو ہیں یا پی ٹی آئی والے جو آزاد ہیں وہ ذرا سے بھی کوئی گڑبڑ کرتے ہیں یا کوئی اپنی وہ نعرے بازی کرتے ہیں یا کوئی بیان بازی کرتے ہیں یا ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، تو مخالفین جو ہیں بس اپنی گھڑیاں ہاتھ سے اتارتے ہیں اور ان کو دکھانے شروع کرتے ہیں، وہ اور چھڑتے ہیں۔ تو یعنی کہ چھیڑ ہے پوری پی ٹی آئی کی گھڑی، کیونکہ گھڑی کی چوری کے کیس میں خان صاحب اندر ہیں۔ تو اب جناب ایک خاتون ہیں، ان کا نام ہے افشاں لطیف۔ میں نے اپنے کبھی ولاگ میں ان کا اس سے پہلے ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے جو عمران خان کے اوپر الزامات ہیں وہ بہت سنگین ہیں، عمران خان کے اوپر اور ان کی پارٹی کی حکومتوں کے اوپر۔ وہ کاشانہ کی سپرنٹینڈنٹ تھی، گریڈ 18 کی افسر تھی حکومت پنجاب کی، اور انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے کہ کچھ یتیم بچیوں کے ساتھ کچھ زیادتی کی اس وقت کے وزراء نے، صوبائی حکومت کے کچھ وزراء کے نام لیے انہوں نے۔ اس کے بعد وہ زیر اعتاب آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ غائب کر دی گئیں کاشانہ سے لے جا کے، ان کی نوکری چلی گئی، وہ پائی کو محتاج ہو گئی، ان کو کہیں اور جاب نہیں کرنے دی گئی۔ ابھی بھی وہ ان کی نوکری جا چکی ہے، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، اور دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ وہ ابھی بھی رمضان میں بھی بیچاری بڑی مجبور ہیں، ریڑھی لگا رہی ہیں۔ گریڈ 18 کی ایک افسر تھی، اس لیے کہ اس نے ایک ٹھیک بات کی۔ اب میں مطلب کوئی جج نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ وہ ٹھیک ہے کہہ رہی ہیں یا نہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی، لیکن زیادہ شور اس وقت مچا، یہ سنگین صورتحال اس وقت محسوس ہوئی جب شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی بنی گالہ میں جادو ٹونے کے لیے زندہ مرغیاں جلائی جاتی ہیں، لیکن افشاں لطیف اس سے آگے بڑھ گئیں۔ انہوں نے کچھ اپنے انٹرویوز میں یہ کہا کہ جی بچے جلائے جاتے تھے انسانی، خدا نخواستہ۔ اب یہ بہت بڑا الزام ہے، اگر ایسا ہے تو جو جلانے والے درندے ہیں، چاہے وہ سابق حکمران ہیں چاہے وہ جو بھی ہیں، ان کو وہ سزا ملنی چاہیے جو زمین کانپے۔ اور اگر یہ الزام جھوٹا لگا ہے تو اتنا بڑا جھوٹا الزام لگانے والی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس بات سے تو آپ متفق ہوں گے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے افشاں لطیف والا۔ اب افشاں لطیف جو ہے وہ عمران خان کے طاقت کے عروج کے دور میں بھی گلی گلی سڑک سڑک عمران خان کے خلاف احتجاج کرتی رہی ہے۔
اب انہوں نے کیا کیا ہے، افشاں لطیف نے بطور احتجاج ایک گھڑی عمران خان کو بطور تحفہ بھجوائی ہے۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ اس گھڑی کی تصویر ہے جو افشاں لطیف نے ان کو بھجوائی ہے، اور یہ سینٹرل جیل اڈیالہ کے پتے پر بھجوائی گئی ہے۔ انہوں نے یہ دکھائی بھی کہ یہ گھڑی میں بھجوا رہی ہوں، رسید وغیرہ بھی دکھائی، اور جیل حکام نے اس چیز کو کنفرم بھی کیا ہے کہ وہ گھڑی جیل میں موصول بھی ہو گئی ہے، اور ذرائع کے مطابق وہ گھڑی ابھی عمران خان کو نہیں دی گئی ہے۔ حالانکہ دیکھیں جی، تحفہ وہ عمران خان کا، تو جیل والوں نے کیوں رکھ لیا؟ مطلب اگر وہ ان کا تحفہ ان کی مرضی، وہ بیچیں رکھے، جو مرضی کریں، وہ جیل والوں کو کیا ہے؟ لیکن بہرحال جیل والوں نے ابھی تک ان آخری اطلاعات کے تک انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، خان صاحب کو نہیں دی تھی۔ اب پتہ نہیں خان صاحب وہ گھڑی دے کے خوش ہو جائیں گے کہ یار چلو ایک اور گھڑی بیچ لوں گا، یا گیر کھا جائیں گے وہ میں نے چھیڑ دیے، دونوں میں سے ایک کام تو ہونا ہے۔ تو وہ جناب افشاں لطیف نے بطور احتجاج ایک گھڑی ان کو بھیج دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جی وہ کیا کرتے ہیں، لیکن افشاں لطیف کے حوالے سے ہمارا ایک بار پھر مطالبہ ہے، وہ جو بھی الزام لگا رہی ہیں اس کی ایک دفعہ پوری انکوائری ضرور ہونی چاہیے۔ یار اس ملک میں کوئی تو ایسی قوت ہونی چاہیے، وہ الزام کوئی معمولی الزام نہیں ہے، یا تو پھر بتا دیا جائے قوم کو کہ جی وہ جو الزامات لگا رہی ہیں ان کی ہماری ایجنسیاں پہلے تحقیقات کر چکی ہیں اور وہ غلط ہیں، تو بات ختم ہو، وہ اس خاتون کا بھی ڈرامہ ختم ہو۔ لیکن اگر وہ نہیں ایسا تو تحقیقات ہوں، جو قصوروار پایا جائے، چاہے جن پر وہ الزام لگا رہی ہیں، عمران خان، بشرا بی بی، راجہ بشارت اور دیگر لوگوں پہ، ان کو سزا ملے، اور اگر وہ الزام غلط ہے تو اتنے بڑے الزام لگانے والی خاتون کو سزا ملنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔